السلام علیکم، میرا نام رابعہ علی ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں بھی اللہ کا ذکر کیا اور اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز دیکھنی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریئل لائف اسٹوری آف پروفیٹ یونس علیہ السلام۔ یونس علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ یونس علیہ السلام ایک بہت عظیم نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے۔ عراق میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے نیموا۔ یہاں کے لوگ شرک اور گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، تو اللہ نے یہاں کے لوگوں کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن میں فرمایا ہم نے انہیں 1,00,000 یا اس سے زیادہ لوگوں کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ اس بستی میں 1,20,000 لوگ تھے اور وہ سب کے سب کفر پر تھے۔ یونس علیہ السلام انہیں سالوں تک دعوت دیتے رہے مگر وہ اپنی گمراہی پر قائم رہے۔ جب ان لوگوں نے یونس علیہ السلام پر ظلم کرنا شروع کیا، جب انہیں دھمکیاں دینے لگے، تو آپ نے انہیں اللہ کے عذاب کے مطابق آگاہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا فلاں دن تم پر عذاب نازل ہوگا۔ اس کے بعد غصے کی حالت میں آپ بستی سے نکل گئے، حالانکہ اللہ نے آپ کو صرف 7 دن رہنے کی اجازت دی تھی، جس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوتا، مگر یونس علیہ السلام کو خود بستی سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ جب اللہ کسی کو نبی بنا کر کسی جگہ مقرر کرتا ہے تو وہاں جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ تب تک نہیں چھوڑا جب تک اللہ کی اجازت نہیں آ گئی۔ اللہ کی اجازت کے بعد ہی انہوں نے مدینے کی طرف ہجرت کی۔ جب یونس علیہ السلام نے 7 دن کی مہلت کا اعلان کیا، تب وہ غصے کی حالت میں بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس مچھلی والے کو یاد کرو جو غصے کی حالت میں بستی سے چلا گیا اور سمجھا کہ ہم اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، اس دوران اس بستی پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہوئی۔ ایک بڑا سا کالا بادل ان کی طرف بڑھنے لگا اور اس بادل میں آگ کا شعلہ بھی ظاہر ہونا شروع ہوا۔ لوگوں نے پہلے ہی دن اس بادل کو دیکھنا شروع کیا اور سمجھ گئے کہ یہ وہی عذاب ہے جس کا ذکر یونس علیہ السلام نے کیا تھا۔ وہ لوگ عاد، سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم کے عذاب سے واقف تھے۔ یہ عذاب انہی کی بستیوں کے آس پاس ہی آیا تھا۔ یہ سردار ایک ساتھ ہوئے اور کہنے لگے جیسا عذاب پہلے لوگوں پر آیا اور ہم پر بھی آئے گا، جلدی کرو، سب توبہ کرو۔ پھر ان سب نے اختلاف ختم کیا، مانا کہ یونس علیہ السلام سب کچھ سچ کہہ رہے تھے۔ سب نے اللہ سے توبہ کی اور ایمان لے آئے، مگر یونس علیہ السلام اس وقت نہیں تھے۔ وہ تو بستی سے اس وقت نکل چکے تھے۔ ان لوگوں نے پرانے کپڑے پہنے اور زمین پر نکل آئے اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ ان کے سرداروں نے سب لوگوں کو الگ الگ کر دیا، حتیٰ کہ ماں کو بیٹی سے، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا۔ ہر شخص الگ الگ جگہ پر دعا اور توبہ میں مصروف ہو گیا، اور یہ عمل 3 دن تک چلتا رہا۔ ہر کوئی اپنے گناہوں کا اظہار کرتا رہا، اللہ سے معافی مانگتا رہا۔ آخر کار اللہ نے ان سب پر رحم فرمایا اور عذاب کو ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ایسی بستی کیا نہ ہوئی جو ایمان لائے اور ان کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے ان پر سے دنیا کا عذاب جو ہے وہ ہٹا دیا اور ایک وقت تک ان کو زندگی کا لطف اٹھانے دیا۔ پورے قرآن میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی قوم ہے جو کہ پوری
ایمان لے آئی تھی۔ باقی سارے نبیوں کی قوم میں کچھ نہ کچھ لوگ ایمان لے آنے سے انکار کر دیتے تھے۔ یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یونس علیہ السلام کی قوم صرف عذاب کی علامت دیکھ کر ہی ایمان لے آئی اور اللہ نے عذاب ہٹا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت اور رحمت کا ثبوت ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ وہ ایمان لے کر آئیں، حتیٰ کہ ان کا نبی ان کے بیچ میں بھی نہیں تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ ان کی قوم ایمان لے آئی ہے۔ وہ تو غصے میں بستی چھوڑ کر سمندر کی طرف چلے گئے تھے۔ وہاں انہوں نے کشتی میں سواری کی جو لوگوں اور سامان سے بھری ہوئی تھی۔ جب سمندر میں چلی تو ایک طوفان آیا۔ طوفان اتنا خطرناک تھا کہ لوگوں کو لگتا تھا کہ اب کشتی ڈوب جائے گی۔ کشتی کے لوگوں نے کہا کہ اب کشتی کا بوجھ ہلکا کرو، سب اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دو۔ سب نے اپنا اپنا سامان سمندر میں پھینک دیا۔ کشتی تھوڑی ہلکی ہوئی، لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ کسی شخص کو سمندر میں اترنا پڑے گا کہ کشتی کا وزن کم ہو۔ پھر ایک ایک چٹ پر ایک ایک کا نام لکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جس کا نام آئے گا اس کو کشتی سے گرایا جائے گا۔ پھر جب چٹ اٹھائی گئی تو پہلی چٹ پر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ نہیں، یہ تو اللہ کے نبی ہیں، ان کے چہرے پر تو سجدوں کے نشان ہیں، انہیں چھوڑ دو۔ پھر دوبارہ چٹ اٹھائی گئی۔ پھر دوبارہ حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ پھر انہوں نے تیسری بار جب چٹ اٹھائی تو پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آیا۔ جب بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلتا رہا تو لوگوں نے مجبوراً حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں گرا دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک مچھلی کو، ویل کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جاؤ۔ پھر اس ویل فش نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ آپ اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نکل گئے۔ یونس علیہ السلام کو بہت پچھتاوا ہوا۔ انہوں نے خود پر افسوس کیا۔ یہ پہلا قدم ہوتا ہے توبہ کی طرف، جب بندہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور سوچتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ کچھ روایت میں آتا ہے کہ 3 دن یا 7 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائیوں کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں، سمندر کی گہرائیوں کے اندھیرے میں یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، میں ہی ظالموں میں سے تھا۔ یونس علیہ السلام نے دعا نہیں مانگی، صرف اللہ کی تسبیح بیان کی۔ جب ویل فش حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر کی گہرائی میں لے کر گئی تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی مخلوق کو اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہوئے سنا۔ ساری مچھلیاں، سارے پیڑ پودے اللہ کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ تب یونس علیہ السلام نے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرنا شروع کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا مانگتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور ہم ایمان والوں کو اسی طرح غم سے بچا لیا کرتے ہیں۔ ویل مچھلی نے انہیں سمندر کے کنارے بیچ پر ڈالا اور چلی گئی۔ پھر اللہ نے فرمایا، ہم نے اسے چٹیل میدان میں ڈال دیا اور وہ وہاں بیمار تھے، اور اس پر سایہ کرنے والا ایک درخت اگا دیا۔ مچھلی کے پیٹ کے ایسڈز کی وجہ سے یونس علیہ السلام کی اسکن جل گئی تھی،
اس پیڑ کے پتے بہت بڑے بڑے اور چوڑے ہوتے ہیں اور یونس علیہ السلام کو دھوپ سے بچاتے تھے۔ پیڑ سے ایک خوشبو آتی تھی جس کی وجہ سے کیڑے مکوڑے حضرت یونس علیہ السلام سے دور رہتے تھے۔ اللہ نے اس درخت کو حضرت یونس علیہ السلام کے قریب اگایا تھا تاکہ حضرت یونس علیہ السلام ہر تکلیف سے دور رہیں۔ یہ ہے اللہ کی قدرت، سبحان اللہ۔ اللہ نے یونس علیہ السلام کے پاس ایک بکری بھیجی جو حضرت یونس علیہ السلام کے پاس قریب آتی اور حضرت یونس علیہ السلام کے سر کے پاس ٹانگیں پھیلا کر کھڑی ہوتی۔ یونس علیہ السلام زخمی حالت میں لیٹے لیٹے دودھ پی لیتے تھے۔ یہ تھا ان کا کھانا اور پینا۔ دھیرے دھیرے یونس علیہ السلام کی صحت بہتر ہونے لگی اور وہ اٹھنے کے قابل ہو گئے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوا۔ جب وہ ٹھیک ہو گئے اور ان کی صحت واپس آ گئی تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اپنی قوم کی طرف واپس جانے کا حکم دیا۔ وہاں جا کر حضرت یونس علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی پوری قوم ایمان لے کر آئی تھی۔ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے اور اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یونس کے اس واقعے کو سنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھایا کہ دین کی دعوت دیتے وقت لوگوں کے برے رویے سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے اسے ہدایت دے سکتا ہے۔ اور کسی کو دین کی دعوت دیتے وقت یہ ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے کہ وہ فوراً ہماری بات مان لے گا، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ یونس علیہ السلام کے قصے میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے ہماری غلطی کتنی بھی بڑی ہو۔ جب بندہ سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ نیکی کی دعوت یا حق کی بات کرنا کبھی چھوڑنا نہیں چاہیے، چاہے لوگ سنیں یا نہ سنیں۔ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ غصہ اور جلد بازی انسان کو مصیبت میں ڈال دیتی ہے، جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے غصے میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا، لیکن بعد میں انہیں جلد بازی اور اس غصے کا اندازہ ہوا۔ اور آخری سبق یہ کہ ہم چاہیں جتنی بھی بڑی مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہوں، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال سکتا ہے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر سکتا ہے۔ بھلا سوچئے، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گہرے سمندر کے نیچے تھے۔ انہوں نے وہاں سے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ نے ان کی پکار سن لی اور اللہ نے انہیں ان مصیبت سے نکال بھی دیا۔ یہ ہے اللہ، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں، اس لیے اپنی زندگی میں کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ آپ کو بڑی سی بڑی مصیبت سے نکال سکتا ہے۔ تو یہ تھا یونس علیہ السلام کا واقعہ۔ یونس علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ چاہے ہم سے کتنی بھی بڑی غلطی کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نیکسٹ آپ کون سے پروفیٹ کی سٹوری سننا چاہتے ہیں پلیز کامنٹ کر کے بتائیے، اور اگر آپ کو پوری سٹوری اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔